خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو اسلام۔ اس لیکچر میں ہم ان پشتوں کا ذکر کریں گے جن کا ذکر خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ میں نہیں آیا۔ نئے عہد نامے کا آغاز نسب نامہ سے ہوتا ہے، متی پہلا باب، اور یہ کوئی خوشگوار مواد نظر نہیں آتا، بڑے بوریت کا باعث ہے۔ خدا نے کیوں کر ایسا کیا؟ کیوں خدا نے نسب نامہ ہی کو نئے عہد نامہ کے شروع میں رکھا؟ اس کی کوئی وجہ تو ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ جو ہے پرانے عہد نامے کو 41 ناموں میں پرانے عہد نامہ کو بیان کیا گیا ہے، اور اس نئے عہد نامہ کے آغاز میں نسب نامہ معنی خیز ہے، اور یہ وہ شخصیات ہیں جن کا ذکر کیا گیا جو خدا کے عہد کی تکمیل کا حصہ بنی۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ بہت سی پشتیں ہیں جن کا ذکر نہیں کیا گیا، اور جسمانی طور پر کئی ایک پشتیں ایسی تھی جو اس عہد کی تکمیل کا حصہ نہ بنی، اس لیے ان کا اس عہد نامہ میں ذکر نہیں کیا گیا، اور یہ عہد اور ایمان نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، اور اس نسب نامہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے عہد نامہ کے پہلے حصہ میں 14 پشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ابراہیم سے داؤد تک ہیں۔ 1003 میں داؤد بادشاہ بنا، اور یہاں پر 1163 سالوں کا وقفہ یعنی ابراہیم سے داؤد تک ہے، اور اگر آپ اعداد و شمار کا حساب لگائیں تو آپ کو ایک بڑا گیپ ان نسب ناموں میں ملے گا، یعنی ابراہیم سے داؤد تک۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ ایسی پشتیں ہیں جو اس نسب نامے کا حصہ نہیں بنی۔ ہم ان پشتوں کو دیکھیں گے جو اس نسب نامہ میں موجود نہیں ہیں اور کیوں موجود نہیں ہیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ نسب نامہ ان پشتوں کے اندراج کے بغیر کیسے آگے بڑھا۔ پہلی بات، سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ کون سی پشتیں اس نسب نامہ کا حصہ نہ بن سکیں۔ ہر ایک نام کو جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ ہر ایک پشت میں ایک بڑا گیپ موجود ہے، اور یہ نسب نامہ متی 1 باب میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہودا، فارس، حسرون، رام، امیناداب، نحسون، سلمون، بوئز، عبود، یسی اور داؤد، یہ 14 پشتیں ہیں جو اس نئے عہد نامہ کے پہلے حصے میں بیان کی گئی ہیں۔ ابراہیم، اسحاق اور سے واقف ہیں، اور یہودا جو ہے یہ ابراہیم کی چوتھی پشت ہے۔ فارس جو ہے جو تمر سے یہودا کے ہاں تمر سے پیدا ہوا، اور یہاں پیدائش 3 سے 8 باب تک آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ 38 باب تک کہ یہ پشتیں تسلسل کے ساتھ ہیں، لیکن جب حسرون آتا ہے، پیدائش 46 باب 8 آیت میں یہاں پر یعقوب کے ان 70 افراد کا ذکر ہے جو یعقوب کے گھرانے سے ملک مصر گئے۔ 70 فیملی ممبر جو ملک مصر میں 1876 قبل از مسیح میں گئے، وہ یہاں پر اس نسب نامہ میں درج نہیں ہیں، اور یہاں پر پہلی تواریخ 2 باب 9 آیت کو دیکھیں تو حسرون
کہ ہاں جو رام اور امیناداب پیدا ہوئے. اور پہلی تواریخ 2 باب 10 آیت. اور رام کے تعلق سے بھی ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ امیناداب کا حقیقی فرزند تھا. اور یہاں پر یہ جو نسب نامے ہیں ان کو، اور یہ سیگمنٹل عہد نامہ، سیگمنٹل نسب نامہ ہے، یعنی یہاں پر ایک شخص کی آگے 3 پشتیں بیان کی گئی ہیں اور یہاں پر کچھ گیپس موجود ہیں، کچھ پشتوں کا ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا. اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ لوگ کہاں پر ان کو اندراج ان کا کیا جائے. امیناداب کے تعلق سے دیکھتے ہیں. خروج 6 باب 23 آیت کے مطابق ایرن موسیٰ کے بھائی ہارون کی شادی الشبا سے ہوئی جو کہ امیناداب کی بیٹی تھی. اس کا مطلب یہ ایک ہی پشت سے تھے. اور 1446 قبل از مسیح امیناداب بھی اس نسب نامے کا حصہ تھا جو مصر سے نکلے تھے. 1876 قبل از مسیح حسرون، اور 1446 قبل از مسیح 1876 قبل از مسیح مصر میں یعقوب اور اس کا گھرانہ گیا، اور 1446 قبل از مسیح وہ مصر سے نکل آئے. اور حسرون اور امیناداب کی پشتوں کا یہاں پر ذکر موجود نہیں ہے. نحسون جو ہے یہ بیابان میں پہلی پشت تھا. اور گنتی 2 باب 3 آیت میں دیکھیں کہ یہودا کے بیٹوں میں سے نحسون جو تھا یہ لیڈر تھا. سلمون کون تھا؟ سلمون نے راہب سے شادی کی. راہب وہ قصبی تھی جس نے جاسوسوں کو اپنے گھر میں پناہ تھی. 1400 قبل از مسیح یریحو کو فتح کرنے کے لیے راہب اس فتح کا حصہ بنی. اور پھر بوئز، اور یہ بوئز کون ہے؟ بوئز نے روت سے شادی کی تھی. بوئز اور روت کس دور میں اس زمین پر موجود تھے؟ اور یہ قاضیوں کے دور میں موجود تھے. قاضیوں کا دور ایک طویل دور ہے، اور یہ 1390 سے 1050 قبل از مسیح، یعنی یہ 340 برسوں تک محیط ہے. اور قاضیوں کے دور میں بوئز اور روت موجود تھے. اور پھر بقیہ پشتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں جن کا اندراج یہاں پر نہیں ہوا. روت 4 باب 17 آیت کے مطابق. اور یسی سے کو دیکھتے ہیں جو کہ داؤد کا بیٹا تھا، جو داؤد کا باپ تھا. اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بوئز، عبود، یسی اور داؤد، یہاں پر کے ناموں میں کوئی گیپ موجود نہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر پشتوں میں کوئی گیپ نہیں ہے، ایک تسلسل سے بیان کیا گیا ہے. داؤد کی پیدائش 1040 قبل از مسیح ہوئی تھی، اور ایک پشت 25 سے 30 سالوں کے بعد جو ہے پیدا ہوتی ہے. 25 جمع 30، 1040 کو میں ہم 25 یا 30 سال جمع کر سکتے ہیں. اور تو پیچھے اگر جائیں تو یسی کی پیدائش 1065 قبل از مسیح میں ہوئی، اور یہ 1007 قبل از مسیح تک تھا. اور پیچھے کو جائیں تو آپ اس طریقے سے حساب لگا سکتے ہیں. اور سلمون 1406 قبل از مسیح یریحو کی فتح کا حصہ تھا. بوئز 1115 قبل از مسیح تھا. اس کا مطلب ہے کہ قاضیوں کا دور 3 سالوں پر محیط ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس خدا یسوع مسیح کے نسب
نسل نامہ کے پہلے حصے میں کہاں پر گیپ موجود ہے؟ حسرون، رام اور امین داب، یہاں پر 400 برسوں کا گیپ ہے جب اسرائیلیوں نے مصر میں مسافرانہ زندگی بسر کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سلمون اور بوئز، یہاں پر بھی قاضیوں کے دور میں 300 سالوں کا گیپ موجود ہے، اور وہ لوگ جو ایمان پر قائم رہے، عہد پر قائم رہے، خداوند نے انہیں استعمال کیا تھا کہ وہ مسیح کی آمد کا وسیلہ بن جائے اور خدا کا عہد جو ہے اس دنیا میں پورا ہو، اور یہ مسیح کی آمد تک یاد رکھے جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان پشتوں کا اندراج کیوں اس نسب نامہ میں نہیں ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خدا کے عہد پر قائم نہ رہے، بت پرستی میں پڑ گئے، اس لیے بھی ان کا نام اس نسب نامہ میں نہ آ سکے۔ یشوع 24 باب 14 آیت۔ اور موسیٰ، یشوع نے انہیں کہا کہ خداوند اپنے خدا کا خوف مانو، اس کی عبادت کرو، اور ان بتوں کو جن کی تمہارے آباء و اجداد پرستش اور عبادت کرتے رہے مصر کے دریا کے اس پار، ان کو اپنے درمیان سے دور کر دو۔ یشوع 24 باب 14 آیت۔ دوسری بات، یہ سبت قوم، ملک مصر میں سبت کو نہ ماننے والے لوگ، قدیم زمانہ میں مصر میں 10 دنوں کا ہفتہ ہوتا تھا، 10 دنوں کا ہفتہ ہوتا تھا، اور سبت تو ہر 7ویں دن آتا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 دنوں کا ہفتہ، 7ویں دن سبت، وہ کس طریقے سے سبت کے دن کو منا سکتے تھے جبکہ چھٹی 10ویں دن ہوتی تھی۔ اور مصر جو ہے زوال پذیر دنیا کی تصویر ہے، اور وہ تہذیب خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھی، وہ اپنی راہ اور روش پر چلتے تھے اور خدا کے کیلنڈر کو نہیں مانتے تھے، وہ خدا کے وقتوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ سبت کے دن کو پاک مانا جائے اور خدا کے کیلنڈر کی تابع داری کی جائے۔ اگر ہم خدا کے وقت اور کیلنڈر کو فالو کریں تو ہماری زندگی میں بھی ایک ترتیب اور ایک ٹھہراؤ اور آرام اور سکون آئے گا۔ ملک مصر میں بنی اسرائیل خدا کے حضور قربانیاں گزرانے سے قاصر رہے۔ یہ دنیا جو ہے ہمیشہ ہمیں خدا کی پرستش اور عبادت کرنے سے روکتی ہے۔ خروج 8 باب 26 آیت کو دیکھیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کرنا مناسب نہیں، جو کچھ ہم خدا کے حضور میں کوئی قربانی گزرانیں گے وہ مصریوں کے نزدیک مکروہ ہے، اس لیے جب ہم قربانی کریں گے تو کیا وہ ہمیں سنسار نہ کر دیں گے؟ بنی اسرائیل جن جانوروں کی قربانیاں گزرانتے تھے، بھیڑیں، بیل، بکریاں، اور یہ ساری چیزیں مصریوں کے نزدیک معبود تھی، یہ ان کے دیوتا تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیلی ملک مصر سے چلے جائیں۔ جب تک وہ مصر میں رہے وہ قربانی دینے سے قاصر رہے، اسی لیے مصری جو پشتے ہیں وہ خدا یسوع مسیح کے نسب نامہ کا حصہ نہ بن سکیں، بت پرستی اور سبت کو نہ ماننے کے سبب سے، اور وہ پشتیں خدا یسوع کے نسب نامے کا حصہ نہ بن سکی جو خدا اور اس کے کاموں کو نہیں جانتی تھی۔ قضات 2 باب 10 آیت میں جب یشوع مر گیا اور وہ پوچھتے ہیں جو یشوع کے بعد پیدا ہوئی، نہ تو وہ خدا اور اس کے کاموں کو جانتی تھیں کہ اس نے اسرائیل کے لیے کیا کیا ہے۔
وہ خدا سے ناواقف تھی، نہ ہی ان کاموں کو جانتی تھی جو خدا نے مخلصی کی طریق کے سلسلہ میں بنی اسرائیل کی زندگی میں کیے تھے، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ خدا نے ان کے لیے کیسے عجیب کام کیے اور کیسے ان کو مصر کی غلامی سے رہائی بخشی۔ قضات دوسرا باب 11 سے 12 آیت۔ اور بنی اسرائیل نے خدا کی نظر میں بدی کی اور وہ بال کی پرستش اور عبادت کرنے لگے، اور وہ لوگ نسب نامے کا حصہ نہ بن سکے جو وہ ہی کرتے تھے جو ان کو اچھا لگتا تھا۔ اور قضات 21 باب 25 آیت بیان کرتی ہے کہ ان دنوں کوئی اسرائیل پر کوئی بادشاہ نہیں تھا، اور جس کی نظر میں جو اچھا لگتا تھا وہی کرتے تھے۔ کیا خدا ان کا بادشاہ نہیں تھا؟ انہوں نے خدا کو اپنا بادشاہ ہونے کے لیے رد کر دیا تھا۔ جب ہم خدا اور اس کی نجات کی تاریخ سے واقف نہیں ہوتے تو پھر ہم خدا کو بادشاہ ہونے کے لیے رد کر دیتے ہیں، اور آباء و اجداد نے تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں تو خدا کو اپنا بادشاہ ہونے کے لیے رد کر دیا، اور خدا کی نجات بخش قوت اور قدرت اور اس کے کام بنی انسان کے لیے تھے، لیکن وہ اس کو پہچان نہ سکے۔ اور جب قدیم زمانہ میں خدا نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب کام کیے تو وہ ان کو پہچاننے سے قاصر رہے۔ اور قضات کے زمانہ میں جب جسمانی طور پر ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ان کی نظر میں اچھا لگتا تھا وہ کرتے تھے، اور اس لیے یہ لوگ خدا یسوع مسیح کے نسب نامہ کا حصہ نہ بن سکے۔ ایک اور اہم وجہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اس نسب نامہ کا حصہ نہ بنے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ یہ لوگ خدا کے کلام کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ اور اس نسب نامہ میں اگر ہم دیکھیں تو یعقوب، یوسف، موسیٰ، یشوع اور سیمول، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے خدا کے کلام کا اقرار کیا اور خدا کے کلام کا بیان کیا۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ یوسف جو ہے یہودا کا بھائی تھا، اور رام کے زمانہ میں یوسف زندہ تھا، اور یوسف کی وفات کے بعد یہ خدا کو بھول گئے، اور جب یوسف کی وفات ہوئی اس کے بعد یہ ایمان، یہ عہد، یہ کلام آگے پشتوں تک منتقل نہ ہو سکا۔ اور 400 سالوں کا وقفہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے یشوع کی وفات کے بعد، اور یشوع کی پیدائش کے بعد بھی لوگ خدا کے کلام کا اظہار، اقرار اور اس پر عمل پیرا ہونے سے قاصر رہے۔ سیمول کے زمانے میں جو کہ قاضیوں کا دور تھا، وہاں خدا کے لوگوں نے خدا کے کلام کا اقرار کیا اور اس کی تعمیل کی اور اس کی تابعداری میں زندگی بسر کی۔ ہمیں ایک ایسی پوسٹ کھڑی کرنی ہے جو لیڈرز ہوں، جو مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود نسل در نسل خدا کے کلام کی میراث کو منتقل کرتے رہیں، تاکہ جو کوئی خدا کے کلام کو سنے وہ اس کو سیکھے، سمجھے اور آگے منتقل کرنے والا ہو۔ امثال 29 باب 18 آیت کو دیکھیں، جہاں رویا نہیں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں، لیکن مبارک ہے وہ جو شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ جب رویا نہیں تو لوگ اپنی منمانی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تیسری بات، لیکن اب دیکھنا ہے کہ یہ نسب نامہ کیسے آگے بڑھتا رہا۔ اگر اتنا 400 سالوں کا، 300 سالوں کا درمیان میں وقفہ ہے اور یہ طویل مدت ہے، 7 صدیاں، تو پھر کیسے یہ نسب نامہ آگے بڑھتا رہا؟ کیسے یہ ساری ترتیب بنی؟ ہاں، اور اس
طویل دورانی گیپ کے باوجود کیسے خدا کے لوگ اس ایمان کو بحال اور قائم رکھ سکے۔ پھر خدا نے مداخلت کی اور انہیں دوبارہ ایمان کے مقام پر لے کر آیا۔ 400 سال 300 سال کے وقفے کے بعد خدا نے پھر اپنے لوگوں پر نظر کی اور ان کے ایمان کو بحال کیا۔ ہم دیکھیں کہ خدا نے کس طریقے سے مداخلت کی تاکہ یہ نسب نامہ آگے بڑھ سکے، اور خروج کے زمانے کو ہم دیکھتے ہیں۔ اعمال 7:17 اور جب وعدہ کا وقت پورا ہوا جس کی خدا نے ابراہیم کو یقین دہانی کرائی تھی، یہ آیت کیا بیان کرتی ہے کہ جب وعدے کی تکمیل کا وقت قریب آیا، اور جو کہ خروج کا وقت ہے، اور یہ وہ وعدہ تھا جو خدا نے ابراہیم سے کیا تھا۔ خروج 15:13 میں مشعل کے عہد کو خدا نے کہا تھا کہ تیری نسل مصر میں 400 برس تک غلامی کرے گی، اور اس کے بعد ان کو میں وہاں سے نکال لاؤں گا، اور یہ 500 سال پہلے یہ وعدہ کیا گیا تھا، اور خدا نے اپنے وعدہ کو پورا کیا، اور جب وعدہ کی تکمیل کا وقت آیا خدا نے وہاں پر مداخلت کی۔ خدا نے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ وہاں پر اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ خروج 1:7 کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، اور وہ ملک مصر میں زور آور ہو گئے، اور زمین ان سے معمور ہو گئی۔ خروج 1:17 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خدا کے منصوبے کا حصہ تھا کہ وہ تعداد میں بڑھ جائیں اور وہ زور آور بھی ہو جائیں، کیونکہ مصری جو تھے وہ اسرائیلیوں سے اب خوف کھانے لگے تھے، اور فرعون نے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے زور آور اور طاقتور ہو جائیں۔ خروج 1:11 میں لکھا ہے کہ فرعون اور مصریوں نے ان سے سخت محنت لی اور ان کو ستانے لگے اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ جب اسرائیل کو ستایا گیا، ان پر ظلم ہوا، تو کیا ہوا؟ خدا کے کلام میں لکھا کہ جس قدر انہوں نے اسے ستایا، ان پر ظلم و ستم کیا، اسی قدر وہ زیادہ ہوتے گئے، ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ جس قدر وہ ستائے گئے اسی قدر وہ بڑھتے چلے گئے۔ یہ خدا کے منصوبے کا حصہ تھا۔ جب اس طرح کی مصیبت اور دکھ آتا ہے، خروج 2:23-25 میں، اور خدا کے کلام میں لکھا کہ ظلم و ستم کے سبب سے اسرائیل آہیں بھرنے لگے، اور انہوں نے خدا سے مدد مانگی، اور خدا ان کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاللیلویا۔ اور جب مصریوں نے اسے ستایا تو وہ بڑھتے چلے گئے، اور وہ بڑھتے چلے گئے ان دکھوں کے سبب سے، اور ان دکھوں کے سبب سے اسرائیل خدا کے حضور گڑ گڑائے، انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے شکستہ کیا، اور یہ وہ برکت تھی جو خدا نے ان کو دی کہ وہ تعداد میں بڑھ گئے۔ عبرانی زبان میں برکت جو ہے باروک ہے، اور اس کا مطلب ہے خدا کے حضور گھٹنوں کے بل ہو جانا۔ یہ وہ برکت ہے جو خدا نے ان کو رکھ چھوڑی تھی کہ وہ اس کے سامنے سرنگو ہو جائیں۔ دکھوں میں بھی وہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، یہ ایک برکت تھی۔ جب وہ خدا کے حضور گڑ گڑائے، خدا کے حضور جھکے، خدا نے ان کا کہرانا سنا، اور اپنے عہد کو جو اس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے باندھا تو اسے یاد کیا۔ خدا نے بنی اسرائیل کو دیکھا اور ان کے دکھوں پر نظر کی، اور پھر خدا نے موسیٰ کو ان کی بحالی اور رہائی کے لیے وہاں پر بھیجا، اور یہ سب کچھ خدا کے منصوبے کا حصہ تھا، اور خدا نے جیسے حالات و واقعات پیدا ہونے دیے جس سے وہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے۔ خدا نے موسیٰ کو ان کا نجات دہندہ بنا کر وہاں پر بھیجا،
غلطیوں 4 باب 4 میں لکھا ہے، اور خدا نے عین وقت پر اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کو بھیجا، اور خدا کا وقت جو ہے بالکل درست وقت ہوتا ہے۔ جب موسیٰ ملک مصر میں آیا، اس نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کو جمع کیا، خروج 4 باب 29 سے 31 آیت، اور اس نے ہارون نے اسرائیل کے بزرگوں کو خدا ان کی باتیں کہہ سنائیں، اور 31 آیت میں لوگوں نے جواب دیا، اور لوگوں نے ان کی باتیں سنی اور ایمان لائے، اور دیکھا کہ خدا نے ان کو دکھوں کو دیکھا ہے، اور وہ خدا ان کے حضور میں جھکے اور خدا ان کو سجدہ کیا 400 سال، اور وہ ایمان سے دور تھے، لیکن خدا کی مداخلت کے بعد اب دیکھیں لوگ 400 سالوں بعد بھی وہ خدا پر ایمان لائے، اس کو سجدہ کیا اور اس کی شکر گزاری کریں کہ روحانی طور پر وہ مر چکے تھے، لیکن خدا کے فضل سے پھر ان ایمان کی تقویت ملی۔ یہ خدا کا فضل تھا، اور یہ خدا کا ہاتھ تھا اس سارے کام کے پیچھے۔ ریورنڈ ابراہم پارک خدا کے فضل اور خدا کے ہاتھ کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، یہ خدا کا تمام چیزوں پر اختیار ہوتا ہے، وہ حالات و واقعات پر اختیار رکھتا ہے تاکہ وہ مخلصی کے مقصد کو حاصل کر سکے۔ اور ہر طرح کے برے حالات کو بھی خدا نے مخلصی کی طریق کے لیے استعمال کیا اور اپنے مقصد کو حاصل کر لیا، اور یہ فضل اور خدا کا ہاتھ آج بھی مخلصی کی طریق کی تکمیل کے لیے کام کر رہا ہے۔ رومیو 8 باب 28 میں لکھا ہے کہ تمام چیزیں مل کر خدا کے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے مطابق بلائے گئے ہیں۔ خدا ساری چیزوں کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اگرچہ بن اسرائیل کی طرح آپ بھی مشکلات اور مسائل میں سے گزر رہے ہیں، پھر بھی آپ خداوند میں شادمان ہو سکتے ہیں، کیونکہ خداوند آج بھی آپ کے لیے کام کر رہا ہے، وہ ہماری زندگی میں آج بھی کام کر رہا ہے، اور وہ سارے حالات و واقعات کو مل ملا کر ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے استعمال کرے گا، اور ہم خدا کے کام اور اس کے ہاتھ کے کام کرنے کے وسیلہ سے رہائی بحالی برکت پا سکتے ہیں۔ یعقوب 1 باب 2 میں لکھا ہے کہ جب تم طرح طرح کے ازمائشوں میں پڑو تو اس کو کمال خوشی کی بات جانو۔ پہلا تسلیکیوں خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر وقت خوش رہو، اور پہلا تسلیکیوں تمام باتوں میں خدا کی شکر گزاری کرو، کیونکہ خدا ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ اور قاضیوں کے دور پر غور کرتے ہیں، اور کس طریقے سے قاضیوں کے دور میں لوگ ایمان کی طرف واپس لوٹے، کس طریقے سے، اور خدا سیمول پر ظاہر ہوا۔ 1 سیمول 3 باب 21 میں خداوند شیلو کے مقام پر سیمول پر ظاہر ہوا، اور اسے خدا کا کلام ملا۔ سیمول نے خدا کے کلام کی منادی کی، 1 سیمول 4 باب 1 اور خدا کا کلام سیمول پر نازل ہوا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو سنائے۔ یہ بوئز ہی تھا جس نے ایمان کو قبول کیا اور مسیح یسوع کے نسب نامے کو آگے بڑھایا۔ اور یہاں پر ہم خدا کے ہاتھ کو دیکھ سکتے کہ یہودی اور ایک غیر قوم کی عورت ایک ہو گئے، اور یہ خدا کے منصوبہ کا حصہ تھا۔ خدا کچھ بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر رود کی کتاب پر نظر کریں، علی ملک اور نومی سے محلون پیدا ہو، اور محلون کی شادی جو ہے وہ روس سے ہوئی تھی، اور بیت لحم سے وہ قحط کے سبب سے آگے بڑھے اور کسی دوسرے ملک میں جا بسے۔ وہ اسرائیل کو چھوڑ کر مواب کے علاقہ میں آئے، اور وہاں پر محلون نے روت سے شادی کی، اور علی ملک اور محلون اور کلیان
کلیون مر گئے اور نومی اور روت رہ گئیں، اور اب وہ بیت لحم کی طرف واپس آئے، اور شریعت کے مطابق روت کو اپنے شوہر کے قریبی رشتہ دار سے شادی کرنا تھی اس شریعت کے مطابق، اور پہلا بچہ جو پیدا ہونا تھا اور پہلے بچے کو جو ہے اس کے باپ کی پشت میں شامل کیا جانا تھا۔ استثنا 25 باب 6 آیت کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تھا اور اس کی بیوہ قریبی رشتہ دار سے یا اس کے بھائی سے شادی کرتی تھی تو پہلا جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ اس کے بھائی کے نام سے کہلاتا تھا۔ روت اور بوئز سے عبید پیدا ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب بوئز اور عبید کا نام مسیح یسوع کے نسب نامہ میں شامل ہے تاکہ یہ اس نسب نامہ کو آگے بڑھا سکیں۔ بوئز ابھی اس کے بعد عبید کا نام کیوں کرایا ہے؟ اور یہ بوئز اور روت کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اسی بیٹے کو مہلون کا بیٹا کہلانا تھا، اور مسیح کی آمد تک اس سلسلہ کو آگے بڑھنا تھا۔ اور ان کا اگر یہ اکلوتا بیٹا تھا اور انہوں نے اس بچے کو مہلون کو دے دیا، یعنی مہلون کے نام کا کر دیا، اور یہ بیٹا مہلون کا بھی کہلایا اور بوئز کا بھی کہلایا، اور یہ ایک ہو گئے، اور پھر عبید سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسی، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا، داؤد کی نسل سے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا۔ اور رومیو 11 باب میں مقدس پولس رسول اس طلق سے بات کرتے ہیں۔ اور یہاں پر پولس رسول اپنے یہودی بھائیوں کی کے لیے فکر مندی کا اظہار کرتا کہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو رد کر دیا، اور چونکہ یہودیوں نے خدا کو رد کر دیا تو خدا نے غیر اقوام کو موقع دیا کہ وہ مسیح یسوع کے نسب نامے کا حصہ بن جائیں، اور یہ غیر قوموں پر خدا کے فضل ہی تھا کہ روت مسیح یسوع کے نسب نامہ کا حصہ بنی، اور غیر قوموں کو مسیح یسوع کے نسب نامہ میں شامل کر لیا گیا۔ اور جب غیر قوم کے لوگ اس میں عامل تو پھر یہودی بھی رجوع لائے اور ان کو بھی خدا نے اپنے نسب نامہ میں شامل کر لیا۔ یہ سب کچھ موابی عورت، غیر قوم کی عورت کے وسیلہ سے ہوا کہ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ یہودی جنہوں نے یسوع کو رد کر دیا تھا وہ بھی واپس آئے، اور پھر وہ بھی مسیح یسوع کے نسب نامہ میں شامل ہو گئے۔ مقدس پولس رسول مزید بیان کرتے ہیں رومیو 11 باب 15 آیت میں، اگر ان کا رد کرنا جو ہے دنیا کے ساتھ میل ملاپ کا سبب بنا تو ان کا قبول کرنا تو مردوں میں سے زندہ ہونے کے برابر ہوگا۔ غیر قوموں کے سبب سے یہودی بھی خداوند کی طرف رجوع لائے، اور وہ بیان کرتا ہے کہ یہ تو گویا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر ہے، اور یہی تو خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ 400 سالوں کا وقفہ ہے یہاں پر اور 300 سالوں کا، لیکن اس گیپ کے باوجود یہ نسب نامہ آگے بڑھتا رہا، اور یہ مسیح کی آمد تک یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور خدا نے ان کو زندہ کیا، ان کے ایمان کو بحال کیا۔ نسب نامہ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ خدا نے روحانی طور پر لوگوں کو زندہ کیا، اس گیپ کے باوجود ان کے ایمان کو بحال کیا۔ لوکا 20 باب 37 آیت۔
اور لوکا 20 باب 37 آیت میں جیسا کہ موسیٰ نے دکھا کہ مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور جلتی ہوئی جھاڑی میں جہاں خدا نے موسیٰ کو بلایا، اور ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا نے اس سے کلام کیا۔ خروج 3 باب میں خدا نے جلتی ہوئی جھاڑی سے موسیٰ کو بلایا۔ وہاں پر تو کسی مردوں میں سے زندہ ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب خدا نے موسیٰ کو بلایا، خداوند بنی اسرائیل کے ایمان کو زندہ کر رہا تھا۔ 400 سال ملک مصر میں غلامی کے دوران ان کا ایمان ختم ہو چکا تھا، وہ روحانی طور پر مردہ ہو چکے تھے۔ جب خدا نے موسیٰ کو بلایا اور اسے ملک مصر میں بھیجا تاکہ وہ انہیں غلامی سے رہائی دے، خداوند انہیں واپس لے کر آیا۔ اور یہ آج ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ افسیوں 2 باب 1 آیت میں لکھا ہے، اور پولس رسول بیان کرتا ہے تم اپنے گناہوں کے اعتبار سے مردہ تھے۔ اور پولس رسول یہ نہیں کہہ رہا کہ گویا تم مردہ تھے، پولس رسول یہ کہہ رہا کہ تم اپنے گناہ اور نافرمانی کے سبب سے مردہ تھے، لیکن مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم زندہ کیے گئے ہیں۔ اور یسایہ 53 باب میں لکھا کہ ہم بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، اور لیکن خدا نے ہم پہ فضل کیا اور ہم خدا کے کلام کو قبول کر کے اس کی حضوری میں آ گئے، اسی لیے تو ہم یہاں پر موجود ہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے، اس نے ہمارا پیچھا کیا، اس کی نیکی اور بھلائی اور فضل نے ہمارا تعاقب کیا۔ ہم جو گمراہ ہو چکے تھے، خدا نے ہمیں واپس لایا، اور اس نے ہمیں گویا مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ وہ ہمیں واپس لایا، اس نے گویا ہمیں مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ وہ خدا ہمیشہ ہم پر نظر جمائے رہا، اور اس نے ہمیں دوبارہ سے اپنی حضوری میں جمع کر لیا۔ آج بھی خداوند اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے زندہ ہے اور وفادار ہے، اور اس نسب نامے کا مرکزی خیال مردوں میں سے زندہ ہونا، یہ خداوند کا زبردست فضل اور اس کا ہاتھ ہے جو ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ انسانوں پر بھروسہ کرتے تو یہ نسب نامہ ختم ہو جانا تھا۔ بہت سے لوگ جنہوں نے خدا سے غداری کی بے وفا ہو گئے، ان میں خامیاں، غلطیاں اور گناہ تھے، اور انہوں نے ایسے کام کی جو خدا کی حضوری میں قابل قبول نہیں تھے، لیکن خدا کی غیوری اور اس کی شفقت اور محبت نے مخلصی کے منصوبے کو پورا کیا۔ یہ خدا ہی کا فضل اور اس کی شفقت ہے کہ جو ہمیں تھامے رہتی ہے، اس لیے ہم پر یقین ہو سکتے ہیں کہ اس کے وعدے اور اس کا عہد ہماری زندگی میں پورا ہوگا۔ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو پورا نہ ہوگا۔ خدا کا جو عہد اور اس کا فضل ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہم شادمان ہو سکتے ہیں، خوشی شکر گزاری سے بھر سکتے ہیں کہ خدا اس نسب نامہ کے وسیلہ سے ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ زندگی کے نشیب و فراز، مصیبتوں، مشکلات کے باوجود اس کی غیوری اور اس کی شفقت ہمیں تھامے رہتی ہے، اور اس کا وعدہ شدہ بیٹا اس دنیا میں آیا اور اس نے مخلصی کے کام کو پورا کیا، اور یہ اس لیے تھا تاکہ مشعل کا عہد جلتا، اس کا چراغ جلتا رہے اور کبھی یہ چراغ بجھنے نہ پائے۔ ہم جو خدا کے کلام کو آج اس وقت سن رہے ہیں، خدا کا فضل، اس کی غیوری اور اس کی شفقت آج بھی متحرک ہے، اور اس کا رحم ہمارے لیے موجود ہے۔ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس کی محبت ہے جس نے ہمارا تعاقب کیا اور ہمیں بچا لیا، ہمیں بحال کیا تاکہ ہم اس کے ہاتھوں میں آ جائیں۔ آئے خداوند کی شکر گزاری کریں، خداوند کو مبارک کہیں کہ اس نے ہمیں نجات بخشی۔
خداوند فضل کرنے والا خدا ہے۔ آئیں خداوند کی شکر گزاری کریں، آئیں اس کے کلام کو تھامے رہیں، کلام کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، تاکہ مخلصی کے طریق کا یہ منصوبہ جو نئے عہد نامہ کے وسیلہ سے آگے بڑھا دوسروں کو سنائیں اور منتقل کریں، تاکہ وہ بھی جانے کہ خدا کا فضل اور اس کی شفقت کس قدر عجیب ہے۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہمیں فراہم کیا۔ خداوند خدا، اور خداوند خدا، اگرچہ ہم ہزاروں میل ایک دوسرے سے جدا تھے، لیکن خداوند خدا، اگرچہ ہم دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں، لیکن اس ٹیکنالوجی کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جس کے وسیلہ سے خداوند ہم ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، تیرے کلام کو سن سکتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے خداوند دلوں کو چھو، جو اس وقت کلام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خداوند خدا ان کے دلوں میں اپنے کلام کے وسیلہ سے عجیب کام کر، جو کلام ہم تک پہنچا ہے فضل بخش دے، توفیق دے کہ ہم ایک ایسی پشت بن جائے جو تیرے کلام کی منادی کرنے والے بنے، جو کلام سنا ہے دوسری پشتوں تک منتقل کرنے والے بن جائیں، تاکہ ایمانداروں کا یہ نسب نامہ خداوند خدا آگے بڑھتا رہے، ان کی زندگی کی گواہی دوسروں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند خدا، ہم ساری برکات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، زندگی کی ساری مشکلات اور مسائل کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ فضل بخش دے کہ تمام حالوں میں خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے رہیں، ایمان سے ثابت قدم رہیں اور تیری ستائش کرتے رہیں۔ خداوند سب باتوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔